أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کے تیسرے پارے کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے آیت نمبر 259 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 تک کی تفسیر آپ نے سماعت فرمائی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 260 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا کہ مجھے دکھا کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو ایسا اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کو کوئی شک تھا، ان کو احیاء موتا کے بارے میں، مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں کوئی شک تھا، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تاکہ انہیں علم الیقین تو تھا ہی، اب عین الیقین حاصل ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ کر کے وہ اس بات کا مزید اطمینان کر لیں۔ تو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہا کہ میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو جائے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو اور پھر ان پرندوں کو اپنی طرف مانوس کر لو۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان پرندوں کو سدھا لو۔ ایک معنی تو فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ کا یہ کیا گیا ہے کہ پرندوں کو سدھا لو، اپنے سے مانوس کر لو، تاکہ بعد میں پہچاننے میں آسانی ہو کہ یہ وہی 4 پرندے ہیں۔ اور فَصُرْهُنَّ کا ایک مطلب یہ بھی کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو۔ تو اگر پہلا معنی لیتے ہیں فَصُرْهُنَّ کا کہ سدھا لو، مانوس کر لو، اپنے کے ساتھ گھلا ملا لو، تو پھر آگے ایک لفظ محذوف ماننا پڑے گا ثُمَّ قَطِّعْهُنَّ، پھر ان پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کو کاٹ دو۔ اس کے بعد ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان پرندوں کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو۔ 4 الگ الگ پہاڑوں پر ان پرندوں کو یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے سارے ٹکڑوں کو ملا لو، اور پھر ایک ایک حصہ، ایک ایک ٹکڑا الگ الگ پہاڑ پہ رکھ لو۔ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اور پھر ان پرندوں کو بلاؤ، چونکہ پہلے تم سدھا چکے ہو، اب تم آواز دو، بلاؤ، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس وہ پرندے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے أنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ، کہ وہ دانہ 7 بالیوں کو اگاتا ہے، ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا ایک دانے سے 700 دانے تیار ہوتے ہیں۔ عام نیکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، نیکی کا ثواب 10 گنا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عام نیکیوں سے زیادہ ہے۔ یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام میں، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا مراد ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ جہاد فی سبیل اللہ میں کام آنے والے جو فنڈ ہیں وہاں پہ پیسہ خرچ کرنا اس میں شامل ہے، اور ایک تفسیر کی گئی کہ جہاد اور حج کے مصرف میں اور اس کے فنڈ میں خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں شامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ثواب ہے یہ ان لوگوں کو ملے گا جو اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے خرچ کرتے ہوں، وہ اپنے خرچ کے بعد احسان نہ جتاتے ہوں، دینے والے جس کو دے رہے ہیں اس کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچاتے ہوں، اس کو تکلیف نہ پہنچاتے ہو، کوئی ایسا جملہ نہ استعمال کرتے ہو جس سے سامنے والے کی عزت نفس کو، اس کے ایگو کو، اس کے خودداری کو ٹھیس پہنچے، ایسا کوئی جملہ نہیں بولتے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے مگر کسی پر احسان مت جتائیے۔ بڑی وعید ہے اس کے بارے میں، چنانچہ صحیح مسلم کی 106 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک و صاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا خابوا و خسروا، ایسے لوگ ناکام اور نامراد ہیں۔ اے اللہ کے رسول کون ہیں یہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک صاف کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا المسبل، اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا، والمنان، اور صدقہ کر کے احسان جتانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کی قیمت بڑھانے والا کاروباری اور تاجر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں بغیر احسان جتائے اور بغیر تکلیف دیے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلائی کی بات کر دینا اور معاف کر دینا یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس صدقہ کے بعد کسی غریب اور فقیر کو ایذا اور تکلیف دی جائے۔ بھلائی کی بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ سائل سے، مانگنے والے سے نرمی سے بات کرنا یا اس کے لیے دعا کر دینا، اس سے مراد یہ ہے۔ اور مغفرتن سے مراد یا تو سائل سے اگر کچھ بدتمیزی بھی سائل کر دے، کچھ ہماری شان میں نازیبا الفاظ بھی کہہ دے تو معاف کر دے، درگزر کر دے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور ایک مغفرت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے فقر و فاقہ پر ہم پردہ ڈالیں اور اس کا چرچا نہ کریں کہ یہ غریب ہے، یہ ضرورت مند ہے، اس پر پردہ ڈال لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھلائی کی بات کرنا اور اس غریب کی عزت پر پردہ ڈال دینا یا اس کی سخت بات کو برداشت کر لینا یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس صدقہ کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں اور تمہارے معصیت کے کاموں پر کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو فوراً سزا دے دے، لیکن وہ سزا نہیں دیتا ہے، وہ ضبط کرتا ہے، وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 264 میں 264 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اللہ کی راہ میں جو تم صدقہ کرتے ہو اس کو برباد مت کرو احسان جتا کر کے اور تکلیف دے کر کے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور جو ایمان نہیں رکھتا ہے اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کی یہ شان نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں پھر احسان جتائیں، سامنے والے کو تکلیف پہنچائیں، یہ منافق کا کام ہے، یہ اللہ کو نہ ماننے والے کا کام ہو سکتا ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافق جو ہوتا ہے، جو ریاکاری کے طور پہ خرچ کرتا ہے، اس کی مثال دی ہے۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے، اس صاف پتھر کی طرح ہے، اس اسموتھ راک کی طرح ہے جس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور پھر اس پر ایک زوردار بارش آئے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور پھر اس پتھر کو صاف اور سخت بنا کے چلی جائے۔ یعنی ایک چٹان ہے، ایک صاف شفاف پتھر ہے، اس پر تھوڑی سی مٹی ہے، اب اس مٹی پر ایک آدمی کھیتی کرتا ہے اس امید میں کہ پیداوار ہوگی، لیکن پھر ایک زوردار بارش آتی ہے اور اس مٹی کو بہا کے لے کے چلی جاتی ہے اور اس مٹی کے ساتھ ساتھ اس کھیتی کرنے والے کی امیدیں بھی بہہ کے چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا ریاکار کی مثال اس کی طرح ہے۔ کالذی
فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہو اور پھر ایک زوردار بارش اس کے اوپر آئے اور اس کو سخت اور صاف بنا کر کے چلی جائے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ اپنی کمائی میں سے کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، جس محنت اور جس کمائی کی امید یہ رکھتے ہیں اس میں سے کچھ ان کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ مثال ہو گئی منافقین کی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہا ہے جو اہل ایمان ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو صاف ستھرے دل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ ان کی کیا مثال ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل کے یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، کسی اونچی جگہ پر کوئی باغ ہو، فَأَصَابَهَا وَابِلٌ، اور وہاں زوردار بارش ہوتی ہو، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور وہ بارش اپنی پیداوار، وہ باغ اپنی پیداوار ڈبل دیتا ہو، دوگنی پیداوار دیتا ہو۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر زوردار بارش نہ ہو تو ہلکی سی پھوار ہی، ہلکی سی ڈریزل ہی اس باغ کی پیداوار کے لیے کافی ہو۔ یہ اہل ایمان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایک ایسا باغ ہے جو ایک بہترین مقام پر ہے، پرفضا مقام پر ہے، اونچے مقام پر ہے، جہاں بارش آسانی سے ہوتی ہے، جہاں پیداوار بہترین ہوتی ہے۔ تو ان اہل ایمان کی مثال اس باغ کی طرح ہے۔ زوردار بارش ہوئی تو پیداوار ڈبل ہو جائے گی، اگر زوردار بارش نہیں ہو، ہلکی سی پھوار بھی ہوئی تب بھی ان کی پیداوار میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کے خرچ کرنے کی مثال کو بھی بتا دیا، منافقین کے خرچ کرنے کی مثال کو بھی بتا دیا، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ ایک ریاکار اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے کی نیکیوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایک مثال دی، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کا، تجری من تحتی الانہار، اور اس باغ کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا لاحق ہو گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے کمزور بچے ہوں۔ یعنی ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، اور اس نے ایک باغ ہے اس کا جس میں ڈھیر سارے پیڑ ہیں، پودے ہیں اور پھل فروٹ ہیں۔ اب جب ان کے کاٹنے کا ٹائم آیا، ان سے فائدہ اٹھانے کا ٹائم آیا، تو اللہ کہتا ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، تو اس باغ کو پکڑ لیا ایک بگولے نے، ایک زوردار ہوا چلی، فِيهِ نَارٌ، جس کے اندر آگ ہے، آگ کا ایک جھونکا آیا، فَاحْتَرَقَتْ، اور پورے باغ کو جلا دیا، پورا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جو منافق لوگ ہیں، جو ریاکار لوگ ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، مگر ان کی نیکیوں کا کوئی ثواب اس دن نہیں ملے گا جس دن نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ جیسے وہ بوڑھا آدمی جو اس باغ کی کمائی کے انتظار میں ہے، لیکن اس کا باغ برباد ہو گیا، اب وہ خود بوڑھا ہے، وہ دوبارہ اس باغ کو پھر سے آباد نہیں کر سکتا، اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، وہ دوبارہ اس باغ کو آباد نہیں کر سکتا۔ یہی مثال ان منافقین کی ہے، ان ریاکاروں کی ہے کہ قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے، ان کی نیکیاں مٹی میں مل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اللہ نے مثال دی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اس باغ کے اوپر ایک بگولا آیا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، فِيهِ نَارٌ، جس کے اندر آگ ہے، فاحترقت، اور اس سے وہ باغ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 267 میں فرمایا، 267 میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو،
حرام کمائی میں سے خرچ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. جو پاکیزہ کمائی ہے تمہاری حلال کمائی, اس میں سے خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور ہم نے زمین سے جو نکالا ہے, جو پیداوار ہے, جو کھیتیاں ہیں, جو پھل فروٹ ہیں, اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, اور تم ردی اور خراب چیزوں کا قصد مت کرو. جب اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ ہے تو ایسا نہ کرو کہ ردی اور خراب چیزیں نکال رہے ہو. منہ تنفقون, کہ اس میں سے تم نکالتے تو ہو, خرچ تو کرتے ہو, ولستم بآخذیہ, مگر اس کو لینے والے نہیں ہو. یعنی تمہیں لینا ہو تو ایسا ردی مال کبھی نہیں لوگے, لیکن خرچ کرنے کا معاملہ آ رہا ہے تو تم ردی مال دے رہے ہو, ایسا مت کرو. الا ان تغمضوا فیہ, ایسی ردی چیزیں تم تبھی لوگے جب تمہاری آنکھیں بند ہو. آنکھ بند کر کے لوگے تبھی لے سکتے ہو. آنکھ کھول کر کے ایسی ردی چیزیں نہیں لیتے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ٹائم ردی چیزیں مت دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, اور خوبیوں والا ہے, قابل تعریف ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تم کو دھمکاتا ہے فقیری سے, غربت سے, اور تم کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا. یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو شیطان طرح طرح کے اندیشے اور طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہے, ارے غریب ہو جاؤ گے, پیسہ ختم ہو جائے گا. اور جب حرام چیزوں میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے سارے اندیشے غائب ہو جاتے ہیں. وہاں شیطان اکساتا ہے اور طرح طرح کی ترغیب دیتا ہے. تو یہ شیطان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو یعدکم الشیطان یعدکم الفقر, تم کو فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. ویأمرکم بالفحشاء, اور دوسری طرف تم کو بے حیائی اس کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا. اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے, اللہ معاف کر دے گا, اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے گا. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے, علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے حکمت دے دی جائے تو وہ بہت ساری بھلائیوں سے نواز دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو. یہ حکمت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اللہ نے جو کہا کہ حکمت جسے چاہتا ہے اللہ حکمت دیتا ہے. حکمت یہ ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی کہ المعرفۃ بالقرآن ناسخہ و منسوخہ و محکمہ و متشابہہ و مقدمہ و مؤخرہ و حلالہ و حرامہ و امثالہ. حکمت کا مطلب ہے قرآن کی جانکاری, قرآن کی معرفت. قرآن میں کون سی چیز ناسخ ہے, کون سی چیز منسوخ ہے, کون سی چیز محکم ہے, کون متشابہ ہے, کون پہلے ہے, کون بعد میں ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, قرآن کی مثالیں کیا ہیں, ان کے علم کا نام حکمت ہے. حضرت مجاہد تفسیر کرتے ہیں حکمت کی الاصابۃ فی القول, صحیح بات, درست بات حکمت ہے. حضرت ابو العالیہ تفسیر کرتے ہیں حکمت کی خشیت اللہ, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. حقیقت یہ ہے کہ حکمت کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں, اور حکمت ہی وہ چیز ہے کہ جس پر ہمیں رشک کرنا چاہیے. کسی کو اگر حکمت ملی ہو تو ہمیں یہ تمنا کرنی چاہیے کہ یہ حکمت ہم کو بھی مل جائے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی 73 اور صحیح مسلم کی 815 نمبر کی حدیث ہے, لا حسد الا فی اثنتین, حسد کرنا, حسد سے مراد یہاں رشک کرنا, کسی کو دیکھ کر کے یہ آرزو کرنا کہ وہ چیز مجھے بھی مل جائے. حسد تو دوسری چیز ہوگی, حسد تو یہ ہوگی کہ وہ چیز چھن جائے سامنے والے سے, وہ تو حرام ہے ہر حال میں. یہاں حسد سے مراد کیا ہے؟ رشک ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ رشک کرنا دو چیزوں میں یہ بہتر ہے, دو چیزوں میں رشک کرنا محبوب ہے. کون سی دو چیزیں ہیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا, ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ مال دے, فصلتہ علی ہلکتہ فی الحق, اور پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے. مال ہے ہمارے پاس لیکن ہم یہاں وہاں خرچ کر رہے ہیں, تو یہ نہیں. مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, یہ توفیق مل جائے تو یہ رشک کے لائق چیز ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً, اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے, فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا, اور اسی حکمت کی بنیاد پر وہ فیصلے کرے اور اسی حکمت کی تعلیم دے. تو ناظرین, یہ قرآن کریم کی آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 269 تک آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے. 10 آیتوں کو آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے. ان 10 آیتوں میں آئیے دیکھتے ہیں جو اہم نقات ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلی چیز ہم لوگوں نے یہ پڑھی کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کے اخلاص کے اعتبار سے, اس کی نیت کے اعتبار سے, خرچ کرنے کی حالت کے اعتبار سے, خرچ کرنے کی جگہ کے اعتبار سے ثواب میں کمی بیشی کرتا ہے.
ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ کر کے احسان جتانا اور سامنے والے کو اذیت دینا یہ حرام ہے، اور اس سے صدقہ کیا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ریاکاری حرام ہے، تمام چیزوں میں حرام ہے، صدقہ اور خیرات میں بھی حرام ہے، اور حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری شرک کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی 23630 23,630 نمبر کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو صدقہ ریاکاری سے پاک ہو اور اخلاص کے اوپر مبنی ہو تو اس کا بہترین اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، 700 گنا تک دیتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ صدقے کے اندر ردی اور خبیث اور خراب چیزیں نکالنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مثال بیان کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا، تثبیتا من انفسہم، وہ اپنے نفس کے یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ نفس، مال کی محبت نفس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر ہم اپنے نفس کو مال خرچ کرنے پر اللہ کی راہ میں راضی کر لیں گے تو اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کی ایک نشانی بتائی کہ وہ اپنے نفس کے یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو 2 پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے انسان لوگوں کی تعریف چاہتا ہے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، اور دوسرے خرچ تو کرتا ہے مگر تردد کے ساتھ کرتا ہے، کنفیوژن کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو ایمان والے نیک بنتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں سے پاک رہتے ہیں، یعنی تعریف نہیں چاہیے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور تردد نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے، تثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کے یقین اور سرٹینٹی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اور آخری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا، بہت ساری بھلائی دے دی گئی۔ یہاں غور کرنے کے لائق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر سارا مال، ساری دولت، سارے خزانے آ گئے، اللہ نے پوری دنیا کو کیا کہا؟ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی چیزیں، اور اللہ نے حکمت کو کیا کہا؟ خیر کثیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم اور حکمت یہ مال سے بہت اوپر کی چیز ہے، علم کی فضیلت مال کے اوپر اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، قرآن کریم کے سمجھنے سمجھانے کا یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔